ایک احساس ہوتا ہے جسے بہت سی عورتیں جانتی ہیں، پیٹ میں وہ گرا جو کھلتی نہیں، ایک بے چینی جو بغیر کسی واضح وجہ کے دل میں آ جاتی ہے۔ اوپر سے سب کچھ ٹھیک لگتا ہے، لیکن اندر کہیں کچھ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کوئی مشکوک پیغام یا کال نہیں ہوتی، بس ایک خاموشی ہوتی ہے، ایک خالی پن ہوتا ہے، ایک اندر کی آواز جو اکیلے لمحوں میں چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ کچھ غلط ہے۔ بے وفائی اکثر بوسے سے شروع نہیں ہوتی، یہ بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے، جب وہ آپ کو پہلے جیسی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، جب اس کا صبح بخیر محض ایک عادت بن جاتا ہے، جب ہنسی جو کبھی دل سے نکلتی تھی اب اداکاری لگنے لگتی ہے۔ یہ انہی چھوٹی تبدیلیوں میں ہوتا ہے کہ روح محسوس کرنے لگتی ہے۔ روح یہ محسوس کرتی ہے کہ کچھ جڑ رہا نہیں بلکہ کچھ ٹوٹ رہا ہے۔ اکثر عورت کو کوئی چھپی ہوئی چیٹ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جسمانی بے وفائی سے پہلے جذباتی دوری آتی ہے، اور وہ دوری محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کسی کے ساتھ رہنا جو اصل میں وہاں موجود ہی نہ ہو، اس شخص کی آنکھوں میں دیکھنا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور یہ جان لینا کہ آپ اب ان آنکھوں میں نہیں رہے۔ جیسے ایک پھول جسے پانی تو مل رہا ہو لیکن وہ کھلنا چھوڑ دے۔ کارل یونگ نے کہا تھا، لوگ اپنی روح کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو۔ اور بہت سے مرد اسی طرح دھوکہ دینا شروع کرتے ہیں۔ جب وہ اپنی اندرونی خالی پن کو برداشت نہیں کر پاتے تو وہ کسی اور میں وہ چیز تلاش کرتے ہیں جو وہ خود اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ محبت نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے، وہ اپنی خالی پن کے لیے نشہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ ایک عورت ہونے کے ناطے یہ سب محسوس کرتی ہیں۔ آپ محسوس کرتی ہیں کہ وہ اب آپ سے آپ کے دن کے بارے میں نہیں پوچھتا، اس کے جواب چھوٹے اور کھوکھلے ہو گئے ہیں۔ وہ اب یہ نہیں پوچھتا کہ آپ خیریت سے گھر پہنچی یا نہیں، لیکن پھر بھی چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ اس کا خیال رکھیں۔ یہ جذباتی عدم توازن پہلی دراڑ ہوتی ہے، پہلا اشارہ کہ آپ زیادہ دے رہی ہیں اور بدلے میں آپ کو کم مل رہا ہے۔ اور جب آپ اس سے سوال کرتی ہیں، چاہے صرف ایک نظر سے یا نرمی سے، تو وہ فوراً اپنے دفاع کے لیے آپ کو جواب دینے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم زیادہ سوچ رہی ہو، تم بے وجہ شک کر رہی ہو۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سب سے خطرناک نفسیاتی کھیل شروع ہوتا ہے، جب آپ کی وجدان کو مسئلہ بنا دیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ اسے ایک وارننگ سمجھا جائے۔ آپ پاگل نہیں ہو، آپ جاگ رہی ہو۔ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کے رشتے میں کچھ اب پہلے جیسا نہیں رہا؟ اور یہ درد کرتا ہے، اور یقیناً کرتا ہے، کیونکہ آپ اب بھی محبت پر یقین رکھے ہوئی ہیں، اور وہ سچ پر بھی یقین نہیں رکھ رہا۔ جذباتی بے وفائی ایک خاموش دھوکہ ہے، جسمانی طور پر موجود ہونا لیکن جذباتی طور پر غائب ہونا۔ یہ ایسی ترک تعلق ہے جس کے نشان نظر نہیں آتے، لیکن جو روز آپ کو اندر سے خالی کر دیتی ہے۔ اکثر مرد اسے بڑی مہارت سے چھپا لیتے ہیں، یہ بہانہ بنا کے، آج کام کا دباؤ تھا، آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، میرے ذہن میں بہت کچھ ہے۔ لیکن یہ جسمانی تھکن نہیں ہوتی، یہ جذباتی دوری ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے دل اور دماغ کہیں اور ہوں اور جسم بس وہیں موجود ہو۔ جیسے
کسی بھوت کے ساتھ رہنا جس کا ابھی بھی نام ہو، اور آپ اسے محسوس کرتی ہیں کیونکہ عورت کی وجدان کو ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی جب روح پہلے ہی غیر موجودگی محسوس کر چکی ہو، خاموشیوں میں، انداز میں، وہ چھوٹی محبتیں جو اب غائب ہیں، اب نہ نرمی ہے نہ قربت ہے، بس ایک زبردستی کا ساتھ جو ہر دن ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے، جیسے وہ گھر جو کبھی سکون دیتا تھا اور اب صرف سونے کی جگہ رہ گیا ہو، اور آپ خود پر شک کرنے لگتی ہیں، سوچتی ہیں شاید غلطی آپ کی ہے، لیکن نہیں، ناکام آپ کی سمجھ نہیں ہو رہی، ناکام وہ رشتہ ہو چکا ہے جو کبھی موجود تھا، اور وہ رشتہ اب ٹوٹ چکا ہے، اور کسی کو حق نہیں کہ وہ آپ کے اس گہرے احساس کو جھٹلائے۔ یہ رشتے کا سب سے تنہا مرحلہ ہوتا ہے جب ابھی کوئی واضح دھوکہ نہیں ہوا، لیکن جذباتی غیر موجودگی پوری طرح موجود ہوتی ہے، جب آپ اب بھی لڑ رہی ہوتی ہیں اور وہ بہت پہلے ہار چکا ہوتا ہے، جب آپ یادوں سے چمٹی ہوتی ہیں کیونکہ حال آپ کو سہارا نہیں دے رہا ہوتا۔ آپ اکیلی نہیں ہو، آپ غلط نہیں ہو، آپ ہوش میں آ رہی ہو، اور سچ دیکھنا تکلیف دیتا ہے، لیکن سچ ہمیشہ جھوٹ میں جینے سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی آدھی محبت کا حقدار نہیں ہوتا۔ اور اب ایک آخری بات، اگر یہ الفاظ آپ کے دل کو چھو گئے ہیں، اگر کہیں نہ کہیں آپ نے خود کو ان میں پہچان لیا ہے، تو جان لیں یہ کمزوری نہیں ہے، یہ بیداری ہے۔ ہر وہ عورت جو خود کو سننا سیکھ لیتی ہے، جو اپنے احساسات کو جھٹلانا چھوڑ دیتی ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنی طاقت واپس لے لیتی ہے۔ محبت کبھی آپ کو خود سے دور نہیں کرتی، سچی محبت آپ کو خاموش نہیں کرتی، اور جو رشتہ آپ کے دل میں سکون کے بجائے خوف پیدا کرے، وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اپنی وجدان پہ بھروسہ کریں، وہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیتی، اور یاد رکھیں چھوڑنا ہار ماننا نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ خود کو بچانے کا سب سے بہادر فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے آج خود کو چن لیا تو آپ نے کچھ نہیں کھویا، آپ نے خود کو پایا ہے۔ خاموشی میں بھی اپنی آواز سنیں، اکیلے چلنے سے نہ ڈریں، کیونکہ جو عورت خود کے ساتھ چلنا سیکھ لیتی ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتی۔ اس سفر میں آپ اکیلی نہیں ہیں، یہ چینل آپ کے ساتھ ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کے قریب لگی ہو تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اسے اس عورت تک ضرور پہنچائیں جسے آج ان لفظوں کی ضرورت ہے۔ خود سے وعدہ کریں کہ اب آپ آدھی محبت پر راضی نہیں ہوں گی۔ ہم دوبارہ ملیں گے ایک نئی سچائی کے ساتھ، ایک نئی طاقت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ شکریہ۔